اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 176۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، ان کو قصص جو ہیں وہ بیان کیجئے شاید کہ وہ فکر کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اسے پڑھ دیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ پورا بھروسہ ہے کہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد وعلی آل محمد وصحبہ محمد وبارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عظیم چین کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجئے۔ امام رضا علیہ السلام اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی مولا علی سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ خلاصہ اس کا یہ بنے گا کہ ایمان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے: دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ آج 180 نمبر لیکچر تک ہم پہنچ گئے۔ جو سرنامہ کلام ہے وہ ہے مسیلمۃ الکذاب قبحہ اللہ لعنۃ اللہ علیہ۔ مسیلمۃ الکذاب ایک عظیم فتنے کا نام ہے، ایک دجال ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک مشکل ترین امتحان، 40,000 بمقابلہ 13,000 دونوں میں اوپر تلے ہے۔ 179 نمبر لیکچر میں وحشی بن حرب، حضرت اکریمہ اور ابو سفیان کا ذکر گزرا تو خیال آیا کیوں نہ اس عظیم جنگ کا ذکر ساتھ ہی کر دوں میں جس میں انہوں نے جانفشانی سے لڑتے ہوئے ایک تاریخ رقم کر دی۔ حالانکہ الاسود انسی جو ہے نا، کذاب شرابی، اس نے بھی دعوی نبوت کیا تھا حضور کے آخری مہینوں کے اندر، اور آپ کے وصال کے متصل ہی یا ایک دن پہلے اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ آج کے موضوع کی جزیات یہ رہیں گی: مسلمۃ بن حبیب، جس کو آپ مسلمۃ الکذاب کہتے ہیں، اس کے نام اور کام پہ گفتگو، سجاح بنت الحارث سے اس کا نکاح، قرآن کی مثل لانے کی کوشش، جنگ یمامہ، حدیقۃ الموت اور چند ضمناً باتیں۔ نام پہ گفتگو، چونکہ جنگ یمامہ کا سبب مسیلمۃ الکذاب ہے اس لیے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ اب دنیا اسلام اور تحاریر و تقاریر کے اندر مسیلمۃ الکذاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا اصلی نام تھا مسلمہ بن حبیب۔ اصل نام کیا تھا؟ مسلمہ۔ مسلمہ تن سے تصغیر بنائی مسیلمۃ، تو مسلمۃ مصدر ہے۔ بعض نے کہا جی تے تانیث کی لگا دی تو پھر نہیں، مسلمۃ مصدر ہے مسلمہ کا، تو صحیح تلفظ کیا بنے گا؟ مسیلمۃ۔ لام کے نیچے زیر ہے، ہم تیزی سے لام کو ساکن پڑ جاتے ہیں، مسلمہ۔ مسیلمۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کذاب لکھا تو مشہور ہوا مسیلمۃ الکذاب۔ یہ قوم پرست تھا، ان کے لیے ہر وقت تیار رہتا، ہر ایک کی مدد۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، باطل میں خود دم نہیں ہوتا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ خدمت خلق پر زور دیتا ہے، انسانیت پہ زور دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس خود اندر کچھ نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، تو لوگوں کی خدمت کرو، خدمت خلق کرو، تو اٹریکشن کے لیے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ عیسائی تھا، غور سے سنیے سب، لوگوں کے کام آتا۔ اب جب لوگوں کے کام آتا تھا تو رحمان کہلوانے لگا اور اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ بھئی دوسروں کے کام آتا تھا نا تو رحمان مشہور ہو گیا، مگر اللہ کو پسند نہ تھا۔
رحمان تو اس کا نام ہے نا، اللہ کا. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. تم اللہ کو رحمان کو. اس لیے ہمارے ہاں اللہ الرحمن کہہ سکتے ہیں. اللہ اکبر کہتے ہیں نا تکبیر تحریمہ میں، تو اللہ الرحمن کیوں؟ اس لیے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. لفظ رحمان جو ہے نا یہ باقی صفاتی ناموں میں بڑا اعلیٰ مقام رکھتا ہے. کبھی شرح میں تعامل پڑھی ہوگی یا صرف نحو آپ نے پڑھی ہوگی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو شروع ہوتی ہے کہ رحمان پہلے کیوں ہے رحیم بعد میں کیوں ہے. یاد آیا کچھ طلبہ کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے اسے مسیلمۃ الکذاب مشہور کروا دیا. یہ خود کو رحمان الیمامہ بھی کہلواتا تھا. میری باتوں کے اندر ان تمام ڈاکٹر جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اور آ کے مسلمہ کا دفاع کیا ہے، میری باتوں میں آپ کو جواب ملتے جائیں گے. یہ خود کو رحمان الیمامہ کہلواتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رحمان سے تعلیم لیتا تھا، یا یہ مراد لینا کہ اس کے رحمان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے اللہ سے. نہیں، یہ جو رحمان کی صفت ہے نا، یہ لفظ رحمان جو ہے یہ استعمال ہوتا تھا. عامر بن اتوارہ اس کے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا. لو، ابن ہشام کا کہنا ہے کہ اسے رحمان کا نام دیا گیا پیروکاروں کی طرف سے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رحمان یعنی اللہ کی طرف دعوت دیتا تھا. اس نے اپنا نام رحمان رکھ لیا تھا کیونکہ جہاں مرا اس باغ کا نام کیا تھا؟ حدیقۃ الرحمان. تو اللہ کا باغ ہے. یہی باغ اس کی موت کے بعد حدیقۃ الموت بن گیا. اب میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں خاص طور پہ طلبہ کو، کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ رحمان الیمامہ تھا تو وہ رحمان کی طرف بلاتا تھا. نہیں، ایک اور اس کے دور کا جھوٹا کذاب اسود العنسی، نیکسٹ ہم اس پہ گفتگو کریں گے، وہ بھی خود کو رحمان الیمن کہلواتا تھا. دونوں کا دور بھی ایک ہے، دونوں کا نام بھی اور کام بھی ملتے جلتے ہیں. وہ رحمان الیمامہ کہلواتا تھا، یہ رحمان الیمن کہلواتا. دونوں کذاب. یہ رحمان کی دعوت نہیں دے رہے تھے، انہوں نے خود اپنے نام رکھے ہوئے تھے. یمامہ، جنگ یمامہ، رحمان الیمامہ. تو یمامہ سنا آپ نے؟ سب طلباء کے لیے گفتگو ذرا دلچسپ ہو گئی. یہ یمامہ کا معنی کیا ہے؟ یمامہ کا معنی فاختہ. فاختہ دیکھیے بہت خوبصورت ہوتی. یہ نجد اور یمن کے درمیان کا علاقہ ہے. نجد اس کا اہم علاقہ ہے یمامہ کا. یہ فاختہ کی وجہ سے یمامہ اس کا نام نہیں رکھا گیا، بلکہ ایک عورت تھی زرقاء الیمامہ، اس کی وجہ سے اس شہر کا نام یمامہ رکھا گیا ہے. پہلے اس کا نام جو تھا. زمین و آسمان کے درمیانی فضا کو کہتے ہیں جو. میں قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں. سورۃ النحل آیت نمبر جو ہے اس کی 79. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء. جو السماء، جو. تو یہ عورت زرقاء الیمامہ کی نظر اتنی تیز تھی، آدمی 3 دن کی مسافت پہ ہوتا تھا تو یہ اس بندے کو دیکھ لیتی تھی سیدھا ایسا. اتنی اس کی نظر تیز تھی، یعنی 99 کلومیٹر کے اوپر دیکھ لیتی تھی. شعراء عرب متنبی ہے، زبیانی ہے، اس کا تذکرہ اپنے کلام میں کیا ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی تصوراتی کوئی عورت تھی، ان شعراء نے ذکر کیا. قبیلہ جدیس والے اس عورت سے خصوصاً دوران جنگ بہت کام لیتے تھے، کیونکہ وہ دشمنوں کو پہلے ہی سے دیکھ کر ان کو اطلاع دے دیتی تھی کہ بھائی تم پر حملہ ہونے والا ہے. کوئی چھپا ہوتا یہ باخبر کر دیتی. گویا کہ اہل یمامہ کی دوربین تھی یہ. لوگ حیران ہوتے تھے کہ اس کی نظر جو ہے وہ اتنی تیز کیوں ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ جواب دیا کہ وہ بچپن سے ہی اسمد بر وزن افعل یہ سرما استعمال کرتی تھی. عرب میں مقولہ بن گیا اب سارو من زرقاء الیمامہ، بھائی اس کی نظر تو زرقاء یمامہ سے بھی زیادہ تیز ہے. تو یہ اسمد کہتے ہیں کہ استعمال کرتی تھی. یہ سرمے کا نام ہے. تو ایک حدیث سناتا ہوں میں. معجم الکبیر جلد پہلی صفحہ 318. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل بالاسمد وهو صائم. دوران روزہ بھی آپ اسمد سرما لگا لیتے تھے
تو یاد رہے گا اسمد بولنا ہے، لوگ کچھ اور بول جاتے ہیں۔ اس عورت کے قبیلہ جدیس کے اوپر ہمیر نے حملہ کر دیا، مگر ان کو معلوم تھا کہ یہ عورت دور سے دیکھ لیتی ہے، تو انہوں نے حربہ کیا کیا، خود کو کیموفلج کر لیا۔ کیسے؟ درخت جو ہے نا جوڑ کر ٹانیے شاخیں ایسے سامنے کھڑے کر لیے کہ دور سے لگے کہ درخت ہے۔ اس عورت نے 3 دن پہلے کہا کہ تمہاری طرف کچھ آ رہا ہے، وہ درخت ہیں کہ مرد ہیں؟ آ رہا ہے بھائی تمہاری طرف کچھ۔ قوم نے دھیان نہ دیا، حسان بن طبہ ہمیری نے حملہ کیا، پہلے ہی اس عورت کو قتل کیا۔ تو اس کے نام پہ جو علاقے کا نام یمامہ ہو گیا، جنگ یمامہ۔ تو اب جب طلبہ آپ تقریر کریں گے نا تو پھر آپ کی تقریر اپنی ہوگی، یمامہ یمامہ یمامہ۔ تو یہ یمامہ لڑکی کی وجہ سے نام ہے، فاختہ کی وجہ سے نام نہیں ہے۔ اب یہ سعودی عرب کا شہر ہے، نجد کے پاس ہے یہ۔ نجد اور اس کے ارد گرد کے لوگ اس دور میں بھی بدتمیزی میں کافی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ یمامہ زرخیز علاقہ تھا، پورے عرب میں یہاں سے ویٹ، میٹ، ڈیٹ یہاں سے جاتے تھے، اتنا زرخیز علاقہ ہے۔ یہاں کا طاقتور قبیلہ جو ہے وہ بنو حنیفہ، یہ ربیعہ بن نزار کی اولاد سے تھے۔ سمجھا جی؟ امام اعظم کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ، یا وہ جو دشمن حضرات ہیں نا وہ فوراً بار بار لکھتے ہیں حنفی 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 حنفی، وہ وجہ یہی ہوتی ہے، وہ تو پرشین ہیں، یہ سارے عربی ہیں، تو اس لیے تو یہ قبیلہ ہے، قبیلہ حنیفہ۔ طاقتور قبیلے کے اندر مسیلمۃ الکذاب نے جنم لیا۔ فاؤنڈیشن بنی، کچھ بیس بنی 482 عیسوی میں۔ میں نے یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی عمر جو ہے وہ زیادہ تر کتابوں میں 150 سال لکھی ہوئی ہے، تو میں نے اس کو بیس بنا کر اس کی پیدائش 482 عیسوی الحدار میں پیدا ہوا۔ یہ آج بھی جاؤ تو الحدار آپ کو دور سے نظر آئے گا چمکتا ہوا۔ اس کے باپ کے نام پہ اتفاق نہیں ہے، کسی نے سمامہ کہا ہے، کسی نے حبیب کہا ہے، کسی نے کثیر کہا ہے۔ اس کا گھر اور چرچ ساتھ ساتھ تھے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ قبیلہ زیادہ تر عیسائی مذہب رکھتا تھا۔ اب جب پاس چرچ ہو، پاس مندر ہو، پاس مسجد ہو، پاس کلب ہو، بھئی اثر تو ہوتا ہے نا، پاس جو ہو اثر تو ہوگا۔ یہ چرچ کے پاس رہتا ہے تو مذہب میں دلچسپی لینے لگا، اتنا مذہبی ہو گیا مسیلمۃ الکذاب، یہ چاندی کی سلیب بنا کر گلے میں لٹکائے رکھتا تھا۔ طلبہ ہمیں ساری چیزیں گہرے انداز سے پڑھنا ہے۔ میں تو آپ کو بس ہنٹ دے کے دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میں امید رکھوں گا کہ کوئی آئے گا میرے بعد جو اور تحقیق کرے گا، اور کلیئرٹی، اور صفائی، اور وضاحت۔ 15 سال مسیلمۃ الکذاب کی عمر ہوئی تو ماں مر گئی، یہ یمامہ سے بیت المقدس چلا گیا۔ کیوں؟ وہ بھی عیسائیوں کا گڑھ ہے، بڑی چیزیں ہیں۔ دیواروں کے اندر جیزس کے یوں ہاتھ لگاتے ہیں۔ میں ایک کو دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا ہے جی؟ یہاں ہمارے 14 اسٹیشن ہیں، وہاں جس جگہ بھی ہاتھ جا کے لگاؤ تو جیزس سے ہاتھ میں لایا جاتا ہے، اور بڑی چیزیں۔ وہاں یہ 2 سال رہا، مزید اس نے تعلیم حاصل کی، وہاں سے اس نے عبرانی بھی سیکھی، وہاں اسے معلوم ہوا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سے بھی کہتے ہیں کہ پہلے ہی پیدا ہوا ہے۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ یہ وہاں سے واپس آیا، یمامہ زیادہ دیر نہیں رکا، وہاں سے عمان یمن کی طرف چل پڑا، وہاں تجارتی جہازوں پہ کام کرنے لگا، یہ سامان لوڈ کرنا، ان لوڈ کرنا، پھر اندر کام کرنے لگ گیا۔ جب اندر کام کرنے لگا تو پھر ساتھ سفر کرنے لگا، اس کو پھرنے کا موقع ملا۔ تو یہ ہند تک آیا ہے، آپ کے جس کو آپ انڈیا بولتے ہو، یہ مسیلمۃ الکذاب ہند تک آیا ہے۔ تو اس نے آغاز جوانی گھوم پھر کر گزاری ہے، تو وہاں جو ہند اور اس سائڈوں پہ آتا یہاں سے یہ شعبدہ بازیاں سیکھے جاتا، کہانت اس نے سیکھی، مسمرزم کرنا، سحر، اس نے مہارت حاصل کی، واپس یہ اپنے شہر چلا گیا۔ اب یہ کوئی منصوبہ بنا چکا تھا اپنے برین کے اندر، اپنے دماغ میں، اس پہ اس نے کام شروع کر دیا۔ بنو تمیم خاندان کی ایک عورت حاجرہ نے پہلے شادی کی، اس سے 3 بیٹے ہوئے ہیں اس کے، حبیب، شرحبیل جس کو آپ شرجیل کہتے ہیں، شرحبیل اور سمامہ، اس لیے اس کو ابو سمامہ بھی کہتے ہیں۔
یہ تین ہوئے۔ باطل فرقوں کی طرح اس کے پاس بھی سچائی اور روحانیت کی کمی تھی، جسے یہ صرف خدمت خلق پہ زور دے کر پورا کر رہا تھا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ یہ عرب کی مشہور منڈیوں میں جاتا اور لوگوں کو شعبدہ بازیاں دکھاتا، وہ قریب آتے پھر مسمرائزم، ہپناٹائز، مکفہ، مسجع عبارات سناتا۔ عرب کے بہت سے مشہور بازار تھے، میں ان کو اگر منڈی کہوں، عربی میں تو میں نے لفظ پڑھا ہے سوق، اس کا نام بازار، لیکن منڈی آپ کو سمجھ میں آئے گا کیونکہ وہاں جانور بھی بیچے جاتے تھے۔ ربیع الاول کے شروع میں دومت الجندل میں منڈی لگتی تھی، ربیع الثانی میں بحرین کے علاقے حجر میں منڈی لگتی تھی، پھر جمادی الاولیٰ کے آخر تک بحرین ہی کے علاقہ عمان میں منڈی لگتی تھی، پھر جمادی الثانی کے شروع میں بحرین ہی میں سوق المسکر آباد ہوتا تھا۔ رجب کے صرف 5 دن سوق و سحار سجتا، عمان اور عدن کے درمیان ساحل پہ 15 شبان کو منڈی لگتی، حضرموت میں 15 ذی القعدہ میں منڈی لگتی۔ تو مسیلمۃ الکذاب نے ان علاقوں کو بڑا گھوما ہوا تھا جوانی میں، وہ یہاں آتا، یہاں منڈیوں میں شعبدے دکھاتا، لوگ متاثر ہوتے۔ تو میری تحقیق یہ ہے، اپوزٹ بھی میں نے پڑھا ہے، میری تحقیق یہ ہے کہ یہ بڑا پرکشش تھا، قد اس کا ٹھیک تھا، وجاہت سیٹ، چہرہ ٹھیک تھا اس کا، کچھ نے دوسرے الفاظ بھی بولے ہیں میں جانتا ہوں۔ تو اس دور میں اس کا ایک شعبدہ بڑا مشہور ہوا، انڈے کو باٹل میں ڈال دینا۔ اس دور میں لوگ بڑے حیران ہوتے تھے۔ یہ اس نے ہند کے سفر میں سیکھا تھا کہ انڈے کو بوتل میں کیسے ڈالنا ہے۔ اسباب معلوم نہ ہو تو عام عمل کرامت ہی لگتا ہے۔ انڈا بوتل میں داخل کرنا نبوت کی علامت ہے، حد ہو گئی یار، وہی یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ بیٹھنے والے کتے کے پاؤں کی جو مٹی ہے اس کے برابر بھی نہیں۔ یہ باٹل میں بڑی چیزیں سیکھی، اس لیے سیکھی کہ پتہ چلے کہ آج کے دور میں تصوف میں فراڈ کہاں کہاں کیسے لگتا ہے۔ یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، آپ کو بھی طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ بھی کر لیں۔ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، باٹل میں انڈا ڈال دینا، اس کے 2 طریقے۔ ایک طریقہ بڑا مشہور ہے، وہ کیا ہے کہ آپ ایک باٹل لیں، انڈے کو پہلے ابال لیں، ٹھیک ہے، ابالنے کے بعد اس کو چھیل لیں، چھیل لیا آپ نے، تو باٹل جو ہے نا وہ اس کی گلاس کی جو بنی ہوتی ہے وہ لی، اس کے اندر اتنا کاغذ لے کر اس کو آگ لگا کے اس کے اندر ڈال دیں۔ جو ہی آپ اس کو باٹل میں ڈالیں گے نا، اس کے اوپر انڈا رکھ دیں، تو تھوڑی دیر کے بعد انڈا اس باٹل کے اندر چلا جائے گا۔ دوسرا طریقہ، انڈے کو پہلے ابال لیں، ابالنے کے بعد اس کو چھیل لیں، چھیلنے کے بعد لیکن زیادہ اس کو ہارڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، وہ تھوڑا سا نرم رہے، تو اس کے بعد اس کو ٹھنڈے پانی میں رکھیں، باٹل کو ابلتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دیں، شیشے کی باٹل لے کے ابلتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دیں، اور اس کو کسی چیز سے پکڑ کے یوں رکھیں، فوراً انڈا اس کے اوپر رکھ دیں، تھوڑی دیر کے بعد انڈا اس کے اندر چلا جائے گا۔ یہ بچے یہ حرکتیں کر رہے تھے اس وقت، یہ اس کا لوگ دیکھتے تھے انڈا باٹل میں کیسے چلا گیا۔ آج کل بھی لوگ ایسے کرتب دکھاتے ہیں، اور ہم لوگ سورہ فلق رکھنے والے، سورہ ناس رکھنے والے، سورہ بقرہ رکھنے والے، اور آمن رسول رکھنے والے، سورہ آیت الکرسی رکھنے والے، ان خبیثوں کی شعبدہ بازیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، آج بھی ہوتا ہے۔ بوتل میں آپ کے سامنے پانی کا رنگ چینج کر دیں گے، آپ ہوا، آپ اس کے قائل ہو جائیں گے، پتہ نہیں اس کے پاس اور بھی کوئی بڑی چیزیں ہوگی، کہاں؟ آپ آنکھ بند کریں، آپ کی آنکھ کہیں آپ آنکھ کھولو، آپ دیکھیں کہ تو دھواں ہی دھواں سامنے ہوگا۔ یہ ولی اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ قمیص آپ اکثر دیکھا ہوگا، آپ جاتے ہو تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہم قمیص کو ماپیں گے اگر آپ کے اوپر جادو ہے، تو وہ پہلے قمیص کو ماپتا پوری ہوتی ہے، دوسری بار جب ماپتا ہے تو وہ چھوٹی ہو جاتی ہے ایک جگہ سے، تو کہتا ہے تم پہ جادو ہے، جبکہ وہ اس کی انگلیوں کا ٹرک ہوتا ہے۔ آپ اس کی انگلیوں کو غور سے دیکھا کیجیے، ہاتھ میں کستوری لگا کر ہاتھ دھونا، لو باقی پھر وہ بندے رکھے ہوتے ہیں نا، سوکھیے جی خوشبو آ رہی ہے، واہ کیا بات ہے، تو حضرت جب باتھ روم سے نکلتے ہیں ریسٹ روم یوز کر کے، پھر اس وقت کیا حالت ہوتی ہے۔ مسلمانوں یہ سب چھوڑ دو، یہ دیکھا کرو، یہ بندہ تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ کرامت ہے۔ تہجد پڑھنا کرامت ہے، اشراق چاش پڑھنا کرامت ہے، روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھنا یہ کرامت ہے۔ باٹل میں انڈا تو میں بھی داخل کر دوں گا، پتہ نہیں اس کے علاوہ کتنی چیزیں میں نے سیکھی۔ مسلمانوں جب تم علم دیکھو گے، جب تم کردار دیکھو گے، پھر تمہیں سچے لوگ ملیں گے۔ تو یہ کیا کرتا تھا مسلمۃ الکذاب، اسی طرح کی اس نے شعبدہ بازیاں سیکھی ہوئی تھی۔
تو وہ اپنے حلقے کو اس نے وسیع کر لیا۔ نبی مجمع میں جا کے تبلیغ کرتا ہے، مداری نہیں کرتا، خود سے معجزہ دکھانے کا شوقین نہیں ہوتا۔ وہ معجزہ تب دکھاتا ہے جب کوئی توحید کو چیلنج کرتا ہے، وہ معجزہ بھی اسباب کے بغیر ہوگا۔ نبی سیکھنے کے لیے کہیں نہیں جاتا، دیکھنے کے لیے جاتا ہے، ورنہ جس کے پاس سیکھنے کے لیے گیا ہم اس کو کیوں نہ نبی مان لیں۔ مسیلمۃ الکذاب نے تو زندگی کا ایک حصہ سفر میں گزارا ہے، تو معلوم ہوا یہ نبوت کے بارے میں خبر تو رکھتا تھا، نبی نہیں تھا۔ اس لیے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے مذہب میں سیاست اور سیاست میں مذہب کو مکس کرتا تھا۔ سیاست سمجھتے ہو؟ سیاست حکمرانی نہیں ہوتی، سیاست مینس فراڈ لگانا۔ اب اس معنی میں یہ استعمال ہوتا۔ جب کافی لوگ جمع ہو گئے تو اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا۔ اس نے مدینہ آنے کے لیے اور باخبر رہنے کے لیے دوسری شادی مدینہ میں کی، قیسہ بنت حارث۔ اس عورت سے اولاد تو نہیں ہوئی، مگر مدینہ کے حالات سے باہر خبر رہنے کا رستہ کھل گیا اس کے لیے۔ خفیہ طور پر تو یہ کئی بار مدینہ آیا۔ ہمارے مورخ کے قلم نے اس وقت لکھا جب اپنے قبیلہ کے وفد کے ساتھ یہ مدینہ آیا ہے۔ مسیلمۃ الکذاب کا قبیلہ تھا حنیفہ، یہ بڑا طاقتور، امیر، پر اثر قبیلہ تھا، اور زیادہ تر کرسچن تھے، اس میں عیسائی۔ عرب میں اناج یمامہ سے ہی جاتا تھا ہر جگہ، اور اناج پہ ان کا کنٹرول تھا۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، ایک کتاب ہے The Sun King, Reform and Repression in Saudi Arabia, آکسفورڈ یونیورسٹی، 15 جنوری 2021، پیج نمبر 200۔ یہ ذرا چیک کیجئے گا۔ یہ لکھ رہا ہے کہ موجودہ ملک سعودی عرب کے حکمران بھی مسیلمۃ الکذاب کے خاندان سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ریاض کو ہی دارالحکومت بنایا۔ ریاض ان تمام علاقوں کا مجموعہ ہے جو کسی نہ کسی دور میں محمد اور آل محمد کی دشمنی میں افرادی قوت مہیا کرتے تھے۔ یہ ریاض کیپٹل جس کو بنائی، اسی کے گرد ہے سارے علاقے۔ یہ حضور کے دیوانے ہوتے تو مدینہ کو کیپٹل بناتے، مکہ کو کیپٹل بناتے، ریاض کو کیوں بناتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے خلاف لڑنے کی وجہ سے قبیلہ حنیفہ پہ گورنمنٹ میں پابندی لگا دی تھی۔ جی، حضرت عمر نے پابندی اٹھا دی اور کوفہ میں ان کو آباد کیا، مگر انہوں نے دشمنی دکھائی۔ حضرت علی کے دور تک یہ گورنمنٹ میں آ چکے تھے، انہوں نے حضرت علی کے خلاف جماعت بنا لی۔ وہ خارجی، وہ یہی قبیلے والے تھے سارے جو مولا علی کے خلاف تھے، اکثریت ان کی تھی۔ اس تحریک کو افرادی اور خوراکی مدد یہی قبیلہ مسیلمۃ الکذاب کا وہی مدد دیتا تھا، ہیلپ کرتا تھا۔ انہوں نے ہی حضرت علی کو شہید کروایا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ان کے 2 لیڈر تھے، اور اس دور میں خارجیت کا لیڈر نجدہ بن عامر تھا، اور یہ قبیلہ حنیفہ سے تھا۔ خارجی تحریک کا نام نجدت بھی رہا ہے۔ طلبہ آپ غور سے ذرا سنیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ نجدت بھی رہا ہے خارجی تحریک، جنہوں نے مولا علی کو شہید کر، جنہوں نے مولا علی کو کافر بھی کہا، نجدت۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے بھی اپنی تحریک وہابیت کے لیے اسی قبیلے کے پاس مدد کے لیے گیا تھا سب سے پہلے۔ اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ جب یہ کامیاب ہوا تو سب سے پہلے اس نے جنگ یمامہ کا شہید ہیرو زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار جو وہاں تھا وہ اس نے گرایا تھا، کیونکہ انہوں نے بڑے بندے مارے تھے اس قبیلے کے، اور وہ جنگ یمامہ میں ہی شہید ہوئے تھے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کو قبیلہ حنیفہ کی؟ فطرت کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس قبیلے کو معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت بڑھ گئی ہے، تو یمامہ سے بھی قبیلہ حنیفہ کا وفد آیا۔ اس وفد کے بندے آئے، کتنے بندے آئے؟ ایک نے لکھا 17، ایک نے لکھا 12۔ طبقات ابن سعد نے چکر ہی ختم کیا، انہوں نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو 19 تک چلتا ہے، بدعۃ عشر، لگے رہو۔ تو اس وفد میں مسیلمۃ الکذاب بھی قبیلے کے ساتھ ہی آیا، اور وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ آیا تھا۔ یہ وفد مدینہ میں معاذ بن افرا کے گھر ٹھہرا۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی زوجہ قیسہ بنت حارث کے گھر ہی ٹھہرا، وفد بھی وہیں ٹھہرا، اور وفد والے اس کو بڑے احترام کے ساتھ لائے تھے۔ کتابوں والے لکھتے ہیں جی بڑے احترام کے ساتھ لائے تھے، کپڑوں میں لپیٹ کے لائے تھے، اور قبیلہ حنیفہ جس کی عزت کرتے تھے اس کو وہ کپڑوں میں لپیٹتے تھے۔ میں کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس کی عمر اس وقت 149 سال تھی، بڈھا تھا جی۔
تو اس لیے اس کو پروٹیکشن زیادہ دی ہوگی انہوں نے. قبیلے والوں نے یہ کہا کہ جناب ہمارے ساتھ مسلمہ بھی آیا ہے لیکن وہ سامان کے پاس ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سب سے بڑی عمر کا ہے وہ سامان کے پاس ہے، جبکہ عرب کا یہ دستور ہے، جائیے جا کے عرب ہسٹری پڑھ لیجیے، عرب کا دستور ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو سامان کے پاس چھوڑا جاتا ہے. یہ مسیلمۃ الکذاب 149 سال کا ہے، یہ کیوں وہاں ہے؟ یہ خاص وجہ سے وہاں رک گیا تھا، حضور کے پاس نہیں آیا. جس کے قافلے والے آئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ کیوں نہیں آیا؟ جب یمامہ سے یہ چلا ہے یہاں آ کر کیوں نہیں آ رہا آگے حضور کے پاس؟ اگر یہ آپ سے سب کے سامنے ملتا ہے تو پھر بات بدلنے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں. تنہائی میں ملے تو یہ خبیث شخص اپنی مرضی کا جھوٹ گھڑے گا اور اس کے لیے آسانی ہوگی. اس نے یہی کیا، قبیلہ والوں کو بھیج دیا، خود نہیں گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا معلوم ہوا تو آپ اسے بھی دعوت اسلام دینے معاذ ابن افرا کے گھر گئے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ حضور کے سامنے کیا تھا اور 1,00,000 فوج لے کر مدینہ آیا تھا. اللہ واہ بھائی واہ، بندہ بے شرم ہو جائے تو جتنا مرضی جھوٹ بولے. 1,00,000 فوج لے کر آیا تھا. جب جماعت کا بڑا ہی جھوٹ بولتا ہو تو چھوٹوں کو بولنے میں کیا شرم ہے؟ وہ تو تمہیں کوئی نہ کوئی دلیل دے دے گا کہ جھوٹ بولو، یا اسلام کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. اور بھائی لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے. تو یہ بولا کر کے میری جماعت کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، یہ بولا کرو ان کو، یہ کہا کرو. یہ کیوں کہتے اسلام؟ اپنی جماعت کو اسلام کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ کوئی جماعت لے کر نہیں آیا تھا. ٹوٹل اس کے قبیلے کے آدمی تھے وہ بھی 17-19 تک لگا لو. حملہ کرنے نہیں آیا. یہ تو حجت الوداع کے بعد کا واقعہ ہے بھائی. حملہ کرنے آیا ہوتا اس کو رگڑا لگا کے رکھ دیتے. باقی باتیں کرتا رہا ہو مرزا قادیانی کی طرح، پہلے کچھ بن گیا، یہ کر گیا، وہ کر گیا، وہ کر، اس کے اوپر تو حکم نہیں لگائیں گے. حکم تو تب لگائیں گے نا کہ جب وہ بولے. تو دیکھیے یہ سارا چکر معلوم ہے کیوں چلا رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو جائے کہ ثابت ہو جائے کہ نبوت کا دعویٰ کرنا جو ہے یہ جرم ہے. وہ ایسے چکر دے رہے ہیں آپ کو. نہ وہ 1,00,000 بندہ لے کر آیا، نہ اس نے حضور کے سامنے دعویٰ نبوت کیا ہے. اور جب تک کوئی اعلانیہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے تب تک حکم لاگو نہیں ہوگا. اب آپ سنتے جائیے، میں چند حدیث آپ کو سنا دوں تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو اب ماشاءاللہ میرے لسنرز جو ہیں وہ نہیں ہے کہ 1 منٹ کی 2 منٹ کی ان کو لیکچر دیا جائے. یہ بات کو بڑے دھیان سے آپ سنتے ہیں. 180 ہو گئے ہیں جناب. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب آپ PhD کی کلاس میں ہیں. میں نیچے ہوں لیکن آپ ماشاءاللہ بلند ہیں. حضور صلی اللہ، اب غور سے سنا آپ نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حال پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا. یہ اب وہ طلباء غور سے میرا جملہ سنیں، اس پہ میرا بڑا ٹائم لگتا ہے جناب، جو خطیب ہیں، کیونکہ ان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی جواب دینا پڑے گا. تو میں آپ کا ٹائم بچا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حال پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، اور آپ کو معلوم تھا کہ آپ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یعنی جنگ یمامہ میں. آپ نے اشارتاً فرما دیا. اس کے آنے سے پہلے حضور نے ایک خواب دیکھا تھا. اب ذرا دیکھیے، لیکن خواب کے اوپر آدمی کی اپنی تحقیق، وہ چاہے سچی بھی ہو تو جج فیصلہ اسی وقت دے گا جب سامنے چیز واضح ہو جائے گی، آدمی سے واضح ہو جائے گی. قتل کا مسئلہ ہمارے اسلام کے اندر بڑا نازک مسئلہ ہے. تھوڑا سا بھی شک پڑ جائے نا تو قتل کی سزا کینسل ہو جاتی ہے. لیکن جب ثابت ہونا تھا تب کے لیے آرڈر پہلے سے جاری فرما دیا. طلبہ بہت دھیان سے سنیے، یہ آپ کو کبھی کوئی بہت پھنسائے گا. حضور کو پہلے سے اس کا پتا تھا. سنیے، بخاری شریف کتاب المغازی حدیث نمبر 4374. ابن عباس کو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا نائم رأیت فی یدی سوارین من ذهب فہمنی شانہما فأوحی الی فی المنام ان انفخہما فنفختہما فطار فاولتہما کذابین یخرجان بعدی احدہما الانسی والآخر مسیلمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں نیند میں ہوں.
میں نے اپنے بازو میں سونے کے 2 کنگن دیکھے، سوارین من ذہب، سونے کے 2 کنگن دیکھے، فاہمنی شانہما، مجھے ان کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوا، فاوحی علی فی المنام، خواب ہی کے اندر میرے اوپر وحی ہوئی کہ انہیں پھونک مارو دونوں کو، فنفختہما، میں نے دونوں کو پھونک ماری تو فتارا، وہ اڑ گئے۔ تو میں نے 2 کنگن کی تعبیر کی کہ اشارہ ہے دو جھوٹے جو میرے بعد خروج کریں گے، ایک اسود العنسی ہے، دوسرا مسیلمہ ہے۔ آپ نے اسود عنسی کا نام پہلے لیا، وہ مرا بھی پہلے، اور مسیلمہ کا نام دوسرے نمبر پہ لیا، وہ مرا بھی اس کے بعد کتے کی موت۔ مسیلمہ اور اسود عنسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں پر پھیلائے، پرواز آپ کے بالکل وصال کے قریب اور بعد میں شروع کی ہے انہوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ ان دونوں کا حال کیا ہوگا۔ سنیے حضرات، آپ نے فرما دیا کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ وہ نبی ہے، جج ہے، جب مرضی جو ہے وہ اپلائی کروائے اپنا حکم، ابھی نہیں کروا رہا، اس کی حکمت۔ پھونک مار کے اڑا دیے، کچھ تھوڑی پھونک سے بجھ جاتے ہیں، کچھ کو پھونک ذرا تیز مارنی پڑتی ہے تب بجھتے ہیں۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جھوٹوں کی تذلیل کی ہے، تصدیق نہیں کی۔ ساری بات سن کے پھر بولیے گا۔ اور وہ خوش نہ ہوں جو اپنے چینل پہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے کوئی سزا تو نہیں دی، تو بھائی سزا نہیں دی، حکم سنا گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا معلوم ہوا تو آپ اس کی طرف گئے۔ آپ نے حدیث سن لی کہ یعنی حضور کو پہلے سے پتا تھا، تو آپ نے پھونک مار کے اڑا دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چونکہ قبیلے کا سردار بھی ہے، اثر و رسوخ والا ہے، اور آپ تو حریص ہیں تبلیغ پہنچانے، آپ گئے جہاں یہ تھا وہاں گئے۔ ان کے گھر جب گئے، اب میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف حدیث نمبر جو ہے وہ 4373 کتاب المغازی میں ہے۔ نافع بن جبیر ابن عباس سے بیان کرتے ہیں، قادمہ مسیلمۃ الکذاب علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے دور میں آیا ہے، یعنی حجۃ الوداع کے بعد آیا۔ فجعل یقول ان جعل لی محمد الامر من بعدہ تبعتہ وقادمہ فی بشر کثیر من قومہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجۃ الوداع کے بعد ملنے کے لیے آیا ہے، اپنے قوم کے بہت سارے بندے لے کر۔ عورتیں بیچ میں جو ہیں نا وہ کم ہیں، لاکھ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی ہمیں مل جاتی ہے، 17 ہے یا 12 ہیں یا 19۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ اپنے بعد مجھے خلافت دے دیں تو میں ان کی پیروی کروں گا، میں بات کرتا ہوں۔ فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گئے۔ ومعہ ثابت بن قیس بن شماس، ثابت بن قیس خطیب رسول آپ کے ساتھ تھے۔ وفی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعۃ جرید، کھجور کے درخت کی شاخ آپ کے ہاتھ میں۔ حتی وقف علی مسیلمہ فی اصحابہ، اب یہ صحابہ ہی سے مراد حضور پاک کا کلمہ جنہوں نے پڑھا تھا وہ، یا اس کے ساتھ ہی آپ وہاں کھڑے ہوئے۔ اب اس کی عمر کتنی ہے؟ 149 سال، یہ یاد رہے آپ کو، 149 سال اس کی عمر ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے بعد خلیفہ مقرر کر لو۔ حضور کے سامنے واضح الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہے، تو جب واضح الفاظ استعمال ہی نہیں کر رہا تو جج آرڈر اس وقت کیا دے؟ 149 سال اس کی عمر ہے۔ فقال، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دے رہے ہیں؟ فقال لو سألتنی هذه القطعۃ، اگر تو مجھ سے یہ شاخ بھی مانگے نا، ما اعطیتکھا، میں نہ تجھے دوں، ولن تعدو امر اللہ فیک ولئن ادبرت لیاکرنک اللہ وانی لاراک الذی اریت فیہ ما رأیت۔ آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے شاخ مانگے، شاخ کا ٹکڑا مانگے، تو میں یہ بھی تجھے نہ دوں۔ تو وہ کوئی شاخ مانگ رہا تھا آپ سے؟ نہیں، اس جملے پہ غور کیجئے، وہ شاخ تو آپ سے مانگ ہی نہیں رہا، وہ آپ تو بھائی اونٹ کے اونٹ دے دیتے ہیں خیرات میں، سامان سے لدے ہوئے، یہ کیا چیز ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ذرہ برابر بھی خلافت تو طلب کرتا ہے یا خلافت میں حصہ طلب کرتا ہے، تیرے لیے وہ بھی نہیں ہے، تو اللہ کے امر کو ٹال نہیں سکتا۔ آپ ذرا جملے سنتے جائیے گا، تو اللہ کے امر کو ٹال نہیں سکتا،
تو تباہ ہو کے رہے گا، مطلب یہ. اور اگر تو دین اسلام کی طرف مڑا نہیں تو اللہ تمہیں تباہ کر دے گا. اور تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے. اور فرمایا ھذا ثابت یجیبک عنی، آپ اس کو چھوڑ کے چلے گئے. فرمایا لگے یہ میری طرف سے تیری تسلی کریں گے. ثم انصرف، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے وہاں سے. یہ مدینہ آیا، قبیلہ کے بندے تھے، فوج نہیں تھی. فوج لے کے آتا تو لڑائی کا تذکرہ ہوتا. وہ بندے سارے مسلمان ہوئے. یہ حضور کے پاس نہیں آیا جسمانی طاقت اور شیطانی رکاوٹ کی وجہ سے. یہ کل کا عظیم فتنہ تھا، اس لیے حضور خود چلے گئے. اس کے گول مول مطالبے کا واضح جواب دیا کہ میرے بعد تمہارے لیے میری طرف سے کوئی حصہ نہیں ہے. واہ، نہ سیاست میں نہ روحانیت میں کوئی حصہ نہیں. شاخ برابر بھی. یہ ختم نبوت کا مسئلہ اسے سمجھایا. اسے قتل کیوں نہیں کروایا؟ اسی وقت یہ لوگوں کا تقاضا ہے کہ اسی وقت اس کو قتل کر دیتے. 149 سال اس کی عمر ہے، اسی وقت قتل کر دیتے. اس وقت کے حالات میں رہنے والا بخوبی سمجھتا ہے کہ ان ماہ میں اسلامی حکومت اور اسلامی احکامات کن مراحل میں تھے. اور اس نے حضور کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میں رسول ہوں. جی جناب، جن کو یہ بڑا شوق ہے نا کہ حضور نے اس وقت کیوں نہیں قتل کیا، اس نے حضور کے سامنے یہ کہا ہی نہیں کہ میں رسول ہوں. وہ بات کو گول مول کر رہا ہے. تو جج جو ہوتا ہے نا، وہ گول مول بات پر اسلام کے اندر بھی شک ہو جائے تو قتل کی حکم اسی وقت ہٹ جاتا ہے. 4 گواہ ہوتے ہیں نا، 4 گواہ پہ بنیاد پہ تم قتل کرتے ہو نا، اس میں سے ایک گواہ پھر گیا عین سنسار کے ٹائم پھر گیا تو چھوٹا مسئلہ نہیں قتل. ہمارے ہاں انسان اس وقت ہوگا قتل جب ساری چیزیں واضح ہو جائیں. اس نے حضور کے سامنے نہیں کہا کہ میں رسول ہوں. اس نے حضور کے سامنے نہیں کہا میرے اوپر جبریل آتے ہیں. اس نے حضور کے سامنے نہیں کہا مجھ پہ وحی آتی ہے. تو احکامات کیوں لگائیں؟ بتلا لیکن دیے آپ نے، یہ آپ کا علم غیب ہے. تو دوسروں کے خیالات کو مٹانے کے لیے اپنا خطیب وہاں مقرر کر دی تاکہ اگر کچھ رہ گیا تو یہ تسلی کر کے آئیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا اقرار، اظہار، اعلان پہنچا تو پھر آرڈر سن لو. اب سب لوگ طلباء غور سے سنیے، یہ باتیں بڑی جو ہے میرے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ بڑا آج کل ہر آدمی لگا ہوا ہے. تو حضور نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے. اس نے نبوت کا دعویٰ حضور کے سامنے کیا ہی نہیں ہے، اور جب اس نے کرنا تھا تب کے لیے احکامات جاری ہو گئے. اب یہ میری دلیل بڑے غور سے سنیے گا آپ لوگ. مسیلمۃ الکذاب نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ آخری ایام ہیں اپنے 2 قاصد بھیج دیے. اب اس نے اعلان، جب آپ اس کو خبر ملتی رہتی تھی نا مدینے سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت نحیف ہو گئے. اب آپ کا وقت ہے اس کی طرف جانا ہے. تو اس نے 2 قاصد بھیجے اور وہ خط لے کر آئے. 10 ہجری کے آخری میں ہوا یہ. من مسلمۃ رسول اللہ، دیکھا اب آیا ہے یہ سامنے، اس نے اظہار کیا. من مسلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ الا انی اوتیت الامر معک فلک نصف الارض ولی نصفها، فلک نصف الارض ولی نصفها ولکن قریش قوم یظلمون. لیٹر اس نے بھیجا. اب وہ جو لیٹر لے کر آئے ہیں 2 آدمی، اب ان 2 بندوں کے بارے میں سن لیجیے. جا ابن النواح و ابن اسال رسول مسلمہ تا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جب یہ خط دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا اتش ہدان انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو قالا، دونوں نے کہا نشہد ان مسلمہ رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے. کوئی اور بات نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی کچھ نہیں کہا. اب سرکار کا ذرا جملہ سن لیجیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ ورسولہ، پہلے آپ نے یہ اقرار کیا بھائی میں تو جو اللہ نے رسول بھیجے ہیں ان کو مانتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے یہ فرمایا کہ اگر میں ہوتا سفیروں کو قتل کرنے والا، اور ایک جگہ ہے اگر سفیروں کو قتل کرنا صحیح ہوتا تو لقتلتکما، میں تم دونوں کو قتل کر دیتا. اب جناب وہ جو پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا اتنی بات مجھے بتا دیں کہ جو یہ دلیل دے رہے ہیں کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو حضور اس کو قتل نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟
ان دونوں کو قتل کس وجہ سے کیا جا رہا ہے اور چھوڑا کس وجہ سے جا رہا ہے؟ یہ حدیث آپ کو مسند امام احمد میں، نسائی شریف میں، اور مسند ابو داؤد طیالسی 248 اور مسند ابن ابی شیبہ 176، کچھ الفاظ آگے پیچھے ہونے کے ساتھ ان کتب میں مفہوم جو ہے وہ یہی ملے گا۔ عبداللہ بن مسعود جو ہے نا وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے جب یہ دونوں آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کے دونوں سفیروں سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ پہلے تو حضور نے اپنی برات کا اظہار کیا کہ میں اسے رسول نہیں مانتا، پھر فرمایا اگر سفیروں کا قتل صحیح ہوتا تو میں تم کو قتل کر دیتا۔ آپ تمام مسلمانوں سے سوال ہے کہ اب بھی آپ کو ضرورت ہے پوچھنے کی کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے؟ ان کی سزا قتل کس وجہ سے تجویز کی؟ کیونکہ وہ ختم نبوت کے قائل نہیں تھے، حضور کے بعد ایک اور کو رسول مان رہے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام ہے، آپ نے حکم صحابہ کو سنا بھی دیا اور لَقَتَلْتُكُمْ مَا کہہ کر سمجھا بھی دیا کہ صحابہ نے حضور کی منشا اور حضور کے حکم پر عمل کیا، اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یا حضور کے بعد کسی کو نبی مانا اس کو مار دیا۔ اب میں آپ کو بات بتانے لگا، یہ عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے تھے نا پاس جب یہ دونوں بندے آئے تھے، تو حضور نے ان کو نہیں مارا۔ وقت گزرتا گیا، یہ گورنر کوفہ بن گئے، استاد کوفہ بن گئے، جج کوفہ کے جج بن گئے۔ تو اسی بندے یہ جس کو حضور نے فرمایا تھا کہ میں تم دونوں کو قتل کر دیتا، ان میں سے ایک تو مر گیا تھا پہلے، یہ عبداللہ بن النواحہ کا کیس آپ کے پاس آیا۔ اب ذرا سن لیجیے گا، دیکھیے جنگ یمامہ تو آپ جا کے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، اور میں نے آسان کر دی۔ مسند ابن ابی شیبہ صفحہ 133، حدیث 176، دارمی شریف باب فی نہی عن قتل رسول۔ ابن معیز سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں گھوڑا چرانے کے لیے گیا، فجر کے وقت میں گھوڑا چرانے کے لیے باہر گیا، تو میں قبیلہ حنیفہ یعنی مسیلمہ کے قبیلے کی مسجد کے قریب سے گزرا، تو میں نے سنا وہ اقرار کر رہے تھے کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس واپس آیا اور انہیں بتایا کہ بھائی وہ تو فجر کے وقت میں اندھیرے میں گیا ہوں، تو وہ تو اقرار کریں گے مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ نے فوراً فوج بھیجی، کیونکہ آپ گورنر تھے، تو یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ آپ گئے، فوج کو فوراً بھیج دیا، وہ جا کر ساروں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ آپ نے پھر سب سے پوچھا ختم نبوت کا اقرار کرتے ہو یا حضور کے بعد کسی اور رسول کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ آپ نے سب کو چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن النواحہ کو فرمایا بیٹھ جا، آرڈر دیا اس کو قتل کر دیا جائے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے باقیوں کو چھوڑ دیا، اس کا کیوں سر اڑا رہے ہیں؟ پھر آپ نے وہ ساری حدیث سنائی جو میں آپ کو سنا چکا کہ جاء ابن النواحہ و ابن اسال رسول مسیلمہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لهما اتشهدان انی رسول اللہ قال نشهد ان مسیلمہ رسول اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ ورسولہ۔ پوری حدیث سنا دی تو آپ فرمانے لگے یہ مجھے کھٹکتا تھا تب کا کھٹکتا تھا، حضور نے تو اس لیے اس کو قتل نہ کیا کہ یہ سفیر ہے، مگر اب یہ سفیر نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کے قتل کا آرڈر دے دیا۔ اس نے نبی کے سامنے بیٹھ کر کسی اور کو رسول تسلیم کیا کہ اس صحابی نے پھر وَآمَرَ بِمَسْجِدِهِمْ فَهُدِمَ، فرمایا کہ وہ جس مسجد میں یہ نماز پڑھ رہے تھے اور کسی دوسرے رسول کا اقرار کر رہے تھے وہ گرا دو، گرا دی گئی، کیونکہ آپ گورنر تھے، گورنمنٹ آپ کی تھی، تو اس حساب سے آپ نے پھر حکم دی۔ تو مسلمانوں کچھ سمجھ آئیے آپ کو کہ جب حضور کے سامنے اقرار آ گیا تو پھر آپ کا آرڈر کیا ہے۔ وہ جب آیا تھا 149 سال کی عمر میں، تب اس نے یہ رسول ہونے کا اقرار نہیں کیا تھا، بار کرتا ہو تو کرتا ہو، حضور کو تو جب گواہ ملیں گے تب جج کی حیثیت سے آپ پھر آرڈر جاری کریں گے نا۔ اور پھر یاد رکھو، میں اب آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا تھا اور حکم بھی بتلا چکے تھے۔ الرحیق المختوم کتاب کا نام ہے، صفحہ اس کا 328 ہے۔ آپ نے فرمایا یمامہ سے کذاب نبوت کا دعوے دار اٹھے گا اور میرے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ اٹھے گا،
میرے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، فقال قائل، کون قتل کرے گا یا رسول اللہ؟ اور نے فرمایا انت و صحابہ کا، تم اور تمہارے صحابی۔ بات سمجھ میں آ گئی حضرت؟ تو مسیلمہ کی ملاقات ہوئی، سن لیا آپ نے، اس نے بعد میں خلافت مانگی، آپ نے نہیں دی، واپس جا کر اس بندے نے لیٹر بھیجا، اس میں خود کو رسول لکھا، اس وقت پھر حضور نے آرڈر جاری کر دیا۔ ان کے لیے آرڈر کیا تھا وہ پہلے سے حضور صحابہ کو بتاتے گئے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ایام ہے، اس کی عمر 149 سال، ٹھیک ہے، چند ہی مہینوں کے بعد صحابہ کرام نے پھر وہ حکم پورا کر دیا۔ لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وقت دیا، آپ نے اس کی طرف لیٹر لکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد بن کر گئے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ اس نے کہا، آپ جب قاصد حضور کا پہنچا تو انہوں نے کہا قید کر دو، دوسرے دن دربار میں پیش کیا، عبارت پڑھی گئی۔ اس خط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتوں کو ظاہر فرما دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تو جھوٹا ہے، دوسری بات تو ایمان سے خارج ہے، ہدایت پہ نہیں ہے، اس لیے سلام علی من اتبع الہدی، اور تیری عاقبت خراب ہوگی، والعاقبۃ للمتقین، اور تو جاہل مطلق ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ دوسرے دن دربار لگا، خط پڑھا گیا، یہ غضبناک ہو گیا۔ خط جو ہے پوچھتا ہے کیا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے کہا ہاں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر پوچھتا میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے مذاقاً فرمایا میرے کان تیری آواز سننے سے قاصر ہیں۔ اس نے 3 بار اپنے بارے میں پوچھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو 3 بار آپ نے کہا میرے کان تیری بات سننے سے قاصر ہیں۔ اس نے مجمع میں جلاد کو بلایا، جلاد کو حکم دیا کہ یہ جب نہیں کہے اس کا ایک عضو کاٹ دو، اور پھر پوچھو مسلمہ اللہ کا رسول ہے، یہ بولے نہیں، ایک اور عضو کاٹ دو۔ زندہ انسان اور سفیر، یہ نبی ہے؟ طرفدارو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے قاصدوں کو چھوڑ دیا تھا، حالانکہ اس نے حق کے خلاف بولا تھا۔ ان کی زبان کاٹ دی گئی، ہاتھ کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے۔ آپ اپنے سر کے اشارے سے بھی کہتے رہتے نہیں تو رسول نہیں۔ ختم نبوت کے اوپر پورے اعضاء کٹوا دی، پھر ان کی گردن جو ہے وہ کاٹ دی گئی۔ تو ختم نبوت کے عقیدے پہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پکے تھے کہ 40,000 افراد کے بادشاہ کے سامنے حضور کو آخری نبی ہی مانا۔ جلاد نے آپ کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا، حضور کو خبر ملی، آپ غضبناک ہوئے، حملے کا ارادہ فرما لیا، لیکن طبیعت آپ کی کمزور ہوتی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام مشورہ آپ نے کر لیا تھا، مگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوری اور بے خبری سے فائدہ اٹھاتے اس نے مشہور کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمۃ الکذاب قبح اللہ لعنت اللہ علیہ اس کو نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ خفیہ طور پر جیسے جسے قریب دیکھتا تھا وہ تنہائی میں مجھے انہوں نے کہا تھا، قبیلہ حنیفہ کو اکٹھا کیا، قبیلہ تمیم کو اکٹھا کیا، نجدیوں کو اکٹھا کیا، نجد کے لوگ سارے اس کے تابع فرمان ہو گئے۔ اب اس نے مکفہ مسجع عبارات بنا کر لوگوں کو سنانے لگا، کہتا ہے یہ وحی اترتی ہے مجھ پہ۔ وہ قرآن کی آیات کو چوری کر کے کوئی کہے کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے، لعنت ہے تیرے اوپر۔ اور اعلان کیا کہ اسے اللہ نے قبیلہ حنیفہ کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، جیسے محمد بن عبداللہ کو قریش کے لیے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور قریش کے لیے تو نبی نہیں ہے، حضور تو قیامت تک سب افراد کے لیے نبی، بلکہ ساری مخلوق کے لیے نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے، پھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو بچایا۔ آپ ہی کے دور میں مسیلمۃ الکذاب نے فل زور پکڑ لیا چند مہینوں کے اندر۔ آپ نے پھر اسے سمجھانے کے لیے الرجال بن انفوہ، یہ ہا بھی ہے لیکن الرحال بھی ہے، میں اس کو میں یہ چنا ہے، الرجال بن انفوہ کو بھیجا۔ اس کے باپ کے نام میں بھی اختلاف ہے۔ یہ شخص ایک پلاننگ کے تحت آ کر اس نے کلمہ پڑھا، دین سیکھنے لگا، منافقوں کی طرح خوب عبادت کرنے لگا، چہرے پہ ہنسی تک بھی نہیں ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ بڑا ہی زبردست مسلمان ہے۔ حضور سے قرآن پاک، نمازیں، ساری چیزیں اس نے آخری ایام میں سیکھی۔ ایک دن یہ اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضور گزرے، البدایہ والنہایہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا ان فیکم لرجلا درسہ فی النار،
اعظم من احد. مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی تم میں سے ایک بندہ جنمی ہے. اس نے صحابہ کے ساتھ رہ کر قرآن یاد کر لیا، واقعات یاد کیے. یہ تھا ہی مسیلمہ کے قبیلے سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھیجا، جا تو جا. اللہ تعالیٰ بھی کیا کرم فرماتا ہے، چھپی ہوئی خباستوں کو کبھی اس طرح ظاہر کر دیتا ہے. یہ آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھیجا کہ جاؤ جا کے اسے سمجھاؤ کہ ختم نبوت کا عقیدہ اپنا، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں ہے تو یہ چھوڑ دے کام، یہ جو تو کر رہا ہے. حضور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بنے گا. یہ یمامہ گیا، مسیلمہ سے ملاقات کی، اس نے اس کے اندر قومیت جگا دی، دولت دکھائی، یہ اس کے ساتھ مل گیا. اور قبیلہ حنیفہ کے افراد کے سامنے اس نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، انہوں نے کہا کہ مسیلمہ شریک نبوت ہے. اللہ استغفر اللہ. یہ تو حضور کے آخری ایام سے لے کر مسیلمہ کے پاس آنے تک مسجد نبوی میں رہا تھا. اس کی گواہی کے بعد بڑی تعداد میں، جن میں مسلمانوں کی بھی بہت تعداد تھی، وہ اس کے پیروکار بن گئے. اس لیے مسلمانوں کو تھوڑا سا واچ کیا کرو خود بھی. اے اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پہ ہی موت عطا فرما. اس بدبخت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے انکار ختم نبوت پہ سزا دی. یہ الرجال بن انف ہوا. آپ تو پوری جنگ میں اسی کی جستجو میں لگے رہے، یہ مجھے ملے. آپ نے پھر جنگ یمامہ میں اس کو پا لیا، پھر قتل کر دیا. آپ نے اس کو پھر بھی دیکھو، حضرت زید بن خطاب، آپ نے یہ جب ملا تو آپ نے اس کو پہلے کہا کہ تسلیم کر، عقیدہ ختم نبوت صحیح ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. بولا نہیں، اڑا دیا. پھر بعد میں محمد بن عبد الوہاب نجدی نے انہی کا مزار گرایا. کیوں؟ اس لیے انہوں نے ان کے بڑے بڑے مار دیے تھے. اور سب سے زیادہ سپورٹر محمد بن عبد الوہاب نجدی کے سٹارٹ میں یہی تھے قبیلہ حنیفہ والے. الرجال بن انفوا کا معتقد بننے نے اس کی طاقت کو بہت زیادہ بڑھا دیا. اس لیے عربی مورخین یہ لکھتے ہیں کہ یہ مسیلمہ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا صحابہ کے لیے. تو میں آپ کو بیچ بیچ میں بتاتا جا رہا ہوں، الگ الگ کر کے ایک ایک منٹ کے کلپ بنا کے. بندے تو بڑھ جائیں گے لیکن بات پوری نہیں ہوگی. اب جس آدمی نے تحقیق کرنی ہے اس کو پورا ایک ہی جگہ پہ چاہیے. کچھ بات سمجھ میں آئے گی؟ اس کا نام، اس کا کام، اس کا حضور کے پاس آنا، وہاں کی گفتگو آپ کے سامنے میں نے واضح کر دی تاکہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے. پھر اس کے قاصدوں کا آنا، پھر اس شخص کا حضور کے سفیر کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دینا، ایک ایک عضو کاٹا اس ظالم نے. پھر اس منافق کا جا کے مل جانا. اب تو جناب اس کی طاقت بڑھ گئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر مل رہی ہے، اس کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے. سجا، یہ عورت، اس کی مسیلمۃ الکذاب سے شادی ہو گئی. سجا جو ہے یہ بنو تغلب قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. یہ قبیلہ بھی ابتدا میں نجد میں ہی رہتا تھا، بعد میں الجزیرۃ الفراتیہ چلا گیا. یہ تو سجا کا فتنہ بھی حقیقت میں نجد ہی سے ہی اٹھا تھا. اللہ نے حسن اس کو دیا، غلط طرف پھر لگ گئی ہے، شاعری کی طرف. وقت لگا کر شاعری سیکھی اور جھوٹ بولنے کا فن سیکھا، یعنی کہانت. حسن، شاعری اور کہانت نے اسے باہر نکالا. انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری خوبی دوسروں پہ ظاہر ہو. باہر نکالا اس عورت کو. اب ساکن چار دیواری نہ رہی، بازاری یعنی پبلک میں آ گئی. اس نے بنو تمیم کو ساتھ ملا لیا. بنو تمیم پھر دیکھو یہاں مل رہے. لوگوں کی آنکھوں اور کانوں نے، آنکھوں سے خوبصورتی، کانوں سے آواز، شاعری، اس کا دیوانہ بنا دیا لوگوں کو. یہ بھی مذہباً مسیلمۃ الکذاب کی طرح عیسائی ہی تھی. دیکھو اس عورت کی سجا تعداد بڑی تو اس نے اپنا ایک مؤذن رکھ لیا. اچھا نقلیں ساری حضور کی اتار رہے ہیں بھائی، اتنے دم خم ہے تو کچھ چیز نہیں لے کر آؤ نا. مؤذن رکھ لیا، شاباس بن ربعی، یہ مؤذن کا نام ہے. عجیب آدمی تھا یہ بھی. پہلے اسلام لایا، پھر عورت کو نبیہ مان لیا، ختم نبوت کا منکر ہوا، ہو کر مرتد ہو گیا، پھر توبہ کر لی، پھر مولا علی کا دشمن ہوا، خارجی ہوا اور کتے کی موت مرا. ختم نبوت کے مسئلے سے کھلواڑ کرنے والا عزت کی موت مر ہی نہیں سکتا. اس کو پتا مارا کس نے؟ مختار سقفی نے. اور یہ مؤذن جو اس نے رکھا ہوا تھا، یہ مؤذن جو ہے اذان جب دیتا تو مجمع میں اذان دیتا تو اعلان کیا اشہد ان سجاہ نبیۃ اللہ. پتہ نہیں سجاہ کے دماغ میں کیا آیا، یمامہ پہ حملہ کرنے کی ٹھان لی اس نے. ساتھ ہی میں وہی بھی بنا دی، علیکم بالیمامہ فإنہا دار اقامہ فإنہا غزوۃ السلامہ لا تلحقکم بعدہا ملامہ دفوا دفیف الحمامہ. یعنی کوئی کام کی بات ہے ہی نہیں ہے.
جو ان کو ضرورت ہوتی تھی اپنے مقصد کے لیے کام کروانے کی، تو جس طرح آج لوگ نہیں کہتے ہمیں خواب آیا، ہمیں الہام ہوا، یہ خبیث بول دیتے تھے کہ جی جناب ہمیں وہی آئی ہے، تو وہ کذاب وہی کا نام لیتے تھے۔ آج کے کذاب جو ہیں وہ نام لے دیتے تھے ہمیں یہ الگ آیا، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے خود بنایا ہوتا۔ مسیلمۃ الکذاب کو معلوم ہو گیا، اس نے ایک خوبصورت خیمہ بنوایا، خوشبوؤں سے بھر دیا، تھا بڑا سمارٹ، پیغام بھیجا آپ نبیہ ہیں، میں نبی ہوں، کیوں نہ پہلے ہم گفتگو کر لیں آپس میں۔ وہ راضی ہو گئی، جو ہی اس کے خیمے میں داخل ہوئی اس نے اس کو ہیپنوٹائز کر دیا۔ پوچھتی ہیں آپ پہ کوئی ابھی کلام نازل ہوا ہے؟ دونوں جھوٹے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس نے موقع کی مناسبت سے کلام جو ہے کیا ابھی اترا ہے، اب ذرا کلام سننا۔ الم تر ان اللہ خلق النساء افراجا، ٹھیک ہے، وخلق الرجال لہن ازواجا ثم یخرجہ اذا شاء اخراجا۔ یہ سن کر بولی میں گواہی دیتی ہوں کہ تم نبی ہو، یعنی گیدڑ کا گواہ کتا۔ خوشبو اپنا اثر کر گئی اس کے اوپر، جناب یہ خوشبو، باہر قوم انتظار کر رہی ہے کہ اندر کیا مذاکرات چل رہے ہیں۔ وہ بولی کوئی اور کلام نازل ہوا ہے؟ یہ بولے جی ایک اور سناتا ہوں، لقد انعم اللہ علی الحبلہ۔ آخر بیٹھے بیٹھے اس پر بھی کلام نازل ہو گیا جس میں اشارہ تھا میں آپ سے نکاح کرتی ہوں۔ لو جی دونوں نے شادی کر لی، یہ آئی تھی حملہ کرنے۔ اچھا حماقت دیکھو، دونوں نے شادی کر لی، اور حماقت دیکھو دونوں عیسائی ہیں اور عیسائی مذہب میں شادی دوسری جائز ہی نہیں، اور پادری کے لیے تو ویسے ہی نہیں ہے، تو اپنے مذہب کے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ مسیلمۃ الکذاب کی یہ تیسری شادی ہے۔ انہوں نے خلوت میں 3 دن گزار دیے، واپس لشکر میں گئی تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ بولی ہم نے ان سے جنگ نہیں کر سکتے، وہ نبی ہیں اور ہم نے شادی کر لی ہے۔ وہ بولے وہ تو حق مہر کیا ٹھہرا تمہارا، شادی تو ہوگی، کیونکہ عرب حق مہر جو ہوتا نا وہ نہیں بولتے، ولیمہ بول جائیں گے، یہ نہیں بول سکتے۔ یہ خوشبوؤں میں اتنی ڈوبی کہ حق مہر بھول گئی، واپس گئی، پوچھا میرا حق مہر، وہ بڑا شاطر تھا، اس نے ایک اور سکسر مارا، اوپر سے بولا، کہنے لگا 2 نمازیں آپ کے قبیلے کو معاف کی، عشاء اور فجر۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو مسیلمۃ الکذاب کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جمال علی الحلاق بغدادی نے 194 صفحات پہ مشتمل عربی میں مسلمۃ الحنفی قراءۃ فی تاریخ محرم، پوری کتاب کے اندر اس کا دفاع کیا ہے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، میں کہ یار جمال علی ہو کے طرفداری اس ملعون کی کر رہا ہے، کچھ چیک تو کروں، میں جستجو کروں کیسا آدمی ہے۔ تو اس کے گھر کا رہن سہن اتنا عجیب کہ ایسے لگا کہ جیسے آج کا جدید کوئی امریکن عیسائی فیملی ہو، کتا رکھا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا مسیلمۃ الکذاب کا یہ طرفدار کیوں ہے۔ قبیلہ حنیفہ نے تو علی کے قاتلوں کا ساتھ دیا تھا، دشمنوں سے دوستی کیوں؟ جمال علی تو علی ہے تو دشمنوں سے دوستی کیوں؟ یہ اپنی کتاب کے صفحہ 140 پہ یوں دفاع کرتا ہے کہ مسیلمہ، اگر مسیلمہ نے 2 نمازیں معاف کی ہیں تو حضور نے بھی تو فضالۃ اللیثی کو معاف کی تھی۔ یہ اصل کام ہوتا ہے ڈسکس جو آپ کے ساتھ کرتا ہوں، ہسٹری تو آپ جا کے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ فضالۃ اللیثی کو بھی تو نمازیں معاف کی تھی۔ اب ذرا حدیث سن لو، کیونکہ گفتگو جو ہے وہ آدمی اپنے لفظ بول رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو حدیث سنا دوں۔ یہ اسلام قبول کرنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ علی الصلوات الخمس، 5 نمازوں پہ حفاظت کر۔ حافظ علی الصلوات الخمس، فقلت یا رسول اللہ ان هذه ساعات لی فیہا اشغال فمر بی بامر جامع اذا فعلته اجزاء عنی، فقال حافظ علی الاسرین، فقال وما الاسران، فقال صلاۃ قبل طلوع الشمس وصلاۃ قبل غروبها۔ پہلی بات تو جمال علی صاحب یہ ہے کہ مقابلہ بازی تو تب صحیح ہو جب 2 سچے نبیوں میں بات ہو۔ کیا آپ کے ہاں جج اور مجرم کے اختیارات ایک سے ہوتے ہیں؟ پوری دنیا میں جب کوئی مجرم ہوتا ہے اختیارات ہی چھن جاتے ہیں اس سے۔ دوسری بات، حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں نے تمہارے قبیلے پہ 3 نمازیں معاف فرما دی؟ حافظ جب صلاۃ کے ساتھ آتا ہے تو مفہوم ہوتا ہے وقت پہ پورے خشوع و خضوع اور شرائط کے ساتھ ادا کرنا، حافظ علی الصلوات الخمس، یہ مطلب ہے۔
تو آپ نے 5 نمازوں سے حافظ ہٹا کر 2 نمازوں کے ساتھ لگا دیا کہ حافظ علی العصرین، کہ جو ٹائم کی پابندی ہے، وقت کے اوپر ادا کرنا ہے بغیر کسی طرف دھیان دیے، وہ تم یہ 2 نمازیں اسے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو۔ وہاں لفظ معاف نہیں لکھا ہوا، لفظ حافظ کی چینجنگ ہوئی ہے۔ فجر میں اٹھنا مشکل ہے اور عشاء میں جھکنا مشکل ہے، ان کو آسانی نہیں دی ان نمازوں میں۔ 3 نمازیں جو کام کے دوران آتی تھی ان میں رخصت دے دی۔ تو مسلمہ نے تو پورے قبیلے کو 2 نمازیں فجر اور عشاء معاف کر دی ہیں۔ کیا جمال علی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی پھر 2 ہی پڑھی تھی؟ یہ مجھے ذرا بتا دیجئے۔ وہاں تو کوئی نہیں ہے کہ جا معاف کر دی، تو اس پہ حافظ ہے۔ تو اب میرا پہلا سوال ہے، کیا انہوں نے ساری زندگی پھر 2 ہی پڑھی؟ باقی 1,14,000 کو کیا ہوا؟ ابتدا کے مراحل اور ہیں۔ حضور نے مشکل نمازیں حافظ کے ساتھ ضروری قرار دے دی کہ عین وقت پہ پڑھنی ہے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی، آگے پیچھے رہو۔ اور جو یہ 2 مشکل نمازیں پڑھنے کا عادی ہو جائے، وہ ان 3 آسان کا بھی ہو جاتا ہے، پھر ان کو بھی حافظ کے ساتھ ہی پڑھے گا۔ حافظ مطلب پورے خشوع و خضوع اور عین وقت کے اوپر پڑھنا۔ دوسری بات، ضروری بات یہ ہے، ایسے تمام مسائل اصول نہیں ہیں، استثنائی کیس ہوتے ہیں۔ روزہ توڑنے والے کو حضور نے کہا جا اپنی فیملی کو جا کے کھجوریں کھلا دے، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا، تو کیا وہ ساری زندگی یہی کرتے رہے؟ کیا یہی اصول ہے؟ سراقہ ابن جوشم سے کہا کہ ہم تمہیں سونے کے کنگن پہنائیں گے، تو کیا وہ کنگن ساری زندگی کنگن ہی پہنتے رہے؟ بتائیے حضور۔ حضرت علی کے لیے بیوی فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی منع تھی، تو کیا انہوں نے اس ممانعت کو ساری زندگی جاری رکھا؟ نہیں۔ تو بطور حق مہر مسلمۃ الکذاب نے نمازیں اپنے سسرال کو معاف کر دی۔ کیا قبیلہ حنیفہ میں یہ حق مہر رائج تھا؟ جمال علی صاحب، عادت کے چھوٹنے اور عبادت کے پختہ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شراب سے آہستہ آہستہ ہٹایا گیا۔ آپ تو باہر میں جاتے ہیں، میں نے آپ کی تصویر دیکھی ہے۔ شراب سے آہستہ آہستہ اسلام میں ہٹایا گیا، اور صلاۃ نماز کو آہستہ آہستہ بڑھایا گیا ہے۔ تو عادت کو چھوٹنے اور عبادت کو پختہ ہونے میں دیر لگتی ہے۔ سجا کے مان جانے اور اطاعت قبول کرنے سے قبیلہ حنیفہ کو ذہنی افرادی قوت مل گئی۔ وقت پہ کوئی کام ہو جائے تو اکثر اسے کرامت اور معجزے میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے آج کل جماعت کے لیڈر اور دوسرے لوگ۔ اللہ ان سارے ختم نبوت کے منکرین کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک جگہ لا رہا تھا۔ یہ اسے مسلمہ کی سچائی سمجھ رہے تھے۔ یہ سمجھتا تھا کہ خبریں دینا قرآنی آیات کے برابر ہیں۔ قرآنی آیات پوری دنیا کو اس دنیا میں رہنے کا طریقہ اور مشکلات کا حل بتاتی ہیں، قرآنی آیات۔ اور سب سے زیادہ سچائی اس لیے ہے کہ یہ بے پڑھے اور بے پھرے، پھرنا جو ہوتا ہے نا، گھومنا، بے پڑھے اور بے پھرے ایک جگہ رہنے والے، جس کے شب و روز خاندان کے سامنے تھے، ان کے منہ مبارک سے یہ آیات صادر ہوئی ہیں۔ اور مسلمۃ الکذاب تو تجارتی جہازوں پہ سفر کرتا رہا، کہانت سیکھی، بیت المقدس جا کر عبادت و عبارت سیکھی۔ اب میں یہیں آپ کو اس کی کچھ عبارات سنا دیتا ہوں جن کو وہ وہی کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ کوئی کام کی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ فصاحت و بلاغت اور ضرورت انسانی کا ان عبارات میں معیار کیا ہے، پڑھا لکھا عقل سلیم والا خود ہی فیصلہ کر دے گا۔ اس نے خود ساختہ الہامات کو لکھوانے کے لیے بندے رکھے ہوئے تھے۔ وہ کوشش کرتا تھا میں ہر وہ کام کروں جو حضور کرتے تھے۔ بھئی تو کچھ نیا لا نا، اگر تو وہی کر رہے تو تیری ضرورت کیا ہے؟ اب ایک سورہ روٹیاں پکانے والی، اب پتہ نہیں عورتوں کو خوش کر رہا ہے۔ والمبصرات زرعا والحاصدات حسدا والزاریات قمحا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والساردات سردا واللاقمات لقما احالة وسمنا لقد فضلتم على اہل الوبر وما سبقكم اہل المدر۔ سورۃ الجواہر، موتیوں کی سورت۔ وہ شاعر جو دوسرے کی زمین استعمال کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ آسانی ہو جاتی ہے اس کے لیے، مطلب خود کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ اب یہ دیکھو پھر زمین قرآن مجید کی استعمال کر رہا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْجَوَاهِرَ، ہم نے آپ کو ڈائمنڈز دیے۔ سبحان اللہ، بڑی بات ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَحَاجِرْ، نماز پڑھ اپنے رب کی اور ہجرت کر۔ إِنَّ مُبْغِضَكَ رَجُلٌ فَاجِرٌ وَلَا تُطِیعْ كُلَّ سَاحِرٍ وَکَافِرٍ، اور اطاعت نہ کرو ہر جادوگر اور کافر کی، تو خود جادوگر بھی اور کافر بھی، نہ عیسائیت کو پورا مان رہا ہے نہ حضور کو پورا مان رہا ہے۔
سورہ وبر، ہائریکسس، یہ ہائریکسس جو ہے یہ ایک جانور ہوتا ہے، خرگوش اور نیولے سے ملا جلا. یا وبرو یا وبرو انما انت اذنان وصدر، اے وبر، دو دفعہ پتہ نہیں کیوں بلا رہا ہے اس جانور کو. تیرے دو کان ہیں اور ایک سینہ ہے. وسائرو کے حقر نقر، باقی سارا حقیر ہی ہے، فضول ہی ہے. بڑی بات ہے، تجھے اس کا کان اور سینہ اس میں سے کیا نکالنا تو نے، تو دو بار کیوں بلا رہا ہے؟ اتنا امپورٹنٹ ہے. سورۃ الفیل کے برابر میں بنا دی. الفیلو وما ادراک ما الفیلو، ہاتھی، تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا ہے. اتنا نہیں جانتا کہ ماں جو ہے اس کے اوپر لگتا ہے جس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی. ہاتھی کو تو سارے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. لہو ذنب وبیل، چھوٹی دم ہوتی ہے اس کی. وخرطوم طویل، لمبی سوڑ ہوتی ہے اس کی. ان ذالک من خلق ربنا الجلیل، اور یہ ہمارے رب جلیل کی تخلیق کی طرف سے. سورہ ڈڈو یعنی مینڈک، اس نے پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا آیا، ادھر سورہ ڈڈو بنا دی. یا دفتہ بنت دفتعین نکی ما تنکین للما تقدرین وللشارب تمنعین، راسو کے فی الماء وذنب کے فی التین. اے ڈڈو کی بیٹی، اے مینڈک کی بیٹی، مینڈکی، تم صاف کرتی ہو جو چاہتی ہو صاف کرتی ہو، پینے والے کو منع نہیں کرتی، پانی گدلا نہیں کرتی. سر تیرا پانی میں، دم تیری کیچڑ میں ہوتی ہے. ایک مرتبہ اس نے الہامی کلام سنایا، ان الشاۃ اسود واللبن ابیض، بکری کالی ہوتی ہے، دودھ سفید ہوتا ہے. یہ کوئی کمال کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ بکری کالی ہو دودھ بھی کالا ہی دے گی. میں اس پہ گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتا. عمر بن العاص نے اس کی تک بندی سنی تو فرمایا، جب ان سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ ہماری وہی سنی. اب ذرا جملہ سنیے گا، پڑھے لکھے لوگوں کا جملہ بھی کیا کمال کا ہوتا ہے. کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، انک لتعلم انک لتکذب، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو. مطلب کہ مجھے تم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جھوٹے ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کے منکر سے پوچھا کہ وہ تم کو کیا سناتا تھا، تو اس نے آپ کو وہی سورہ ڈڈو سنا دی، سورہ مینڈک جو ہے. تو آپ نے فرمایا ھذا کلام ما اتی من عند علم، اس کا کلام اس کے ساتھ ہی چلا گیا. اس کے کچھ دور میں وہ اپنا کلام نمازوں میں پڑھواتا تھا. یہ چند نمونے میں نے آپ کو سنائے جو سینہ بسینہ آتے رہے آگے. کچھ لوگوں کا تو یہ دعویٰ ہے، دعویٰ کرنے میں کیا پرابلم ہوتی ہے جب تک وہ ثبوت ہی نہ ہو. وہ جی اس کا ایک پورا قرآن تھا، بڑی بات ہے بھائی. یہ قرآنی سے الفاظ اوزان لے کر گھڑ لیتا یا ہو بہو الفاظ لے لیتا. وہ خود تو پاس کچھ ہے نہیں ہے بھائی. جیسے مرزا قادیانی تھا، وہ قرآنی الفاظ کو ہی اپنی وہی قرار دے دیتا. اگر کوئی عربی دان قرآن ہی کی آیات لے کر اور بیچ میں ایک لفظ اپنا ڈال کر کہے کہ یہ وہی ہے، یہ وہی نہیں ہے، یہ چوری ہے، اور اوپر سے وہی کہنا یہ سینہ زوری ہے. ڈاکٹر جواد علی بلا وجہ لفظوں سے کھیل رہا ہے کہ اس کا ایک قرآن تھا، بس ان کو یہ سورہ بکری، سورہ روٹی، سورہ ڈڈو، سورہ ہاتھی جیسے کلام جو ہیں وہ ملے ہیں اور یہ طنز کرتے ہیں. اور بھائی صاحب نہیں، یہی ہے اس کا معیار. اگر اعلیٰ ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتا. بڑے ایک بندہ نہیں، بہت بندے تھے، تو اس سے زیادہ تھے. مسیلمۃ الکذاب کا عبادت خانہ سچا ہوتا تو سب کچھ اپنا الگ کرتا نا. حضور کی ہی ساری اصطلاحات و احکامات کو چرا کر اس میں رد و بدل کر کے، بلکہ کم کر کے لوگوں کو پیچھے لگایا. شراب پینے کی کوئی سزا نہیں تھی اس کے اندر. عورتوں مردوں کا ملاپ اس نے بڑھا دیا تھا کیونکہ اس سے ذرا مجمع پڑتا ہے. وہ اسکول زیادہ طلباء وہاں جاتے ہیں کہ جہاں لڑکی اور لڑکے اکٹھے پڑھتے ہوں. تو ہمارے امریکہ میں یہ جہاں میرا گھر ہے اس کے ساتھ مسجد ہے ایک، انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کی اور مردوں کی پارٹیشن جو ہے وہ بیچ میں ایسی بنا دی ہے جو سی تھرو ہے. صاف پتہ چلتا ہے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، عورتیں دیکھ رہی ہیں، مرد نماز پڑھ رہے ہیں. مسالمۃ الکذاب نے اپنا مؤذن بھی مقرر کیا ہوا تھا، وہی عبداللہ بن النواحہ. عبداللہ بن نواحہ مؤذن تھا اس کا. یہ تھا عیسائی مسلمہ کذاب. عبادت و عبادت میں حضور کی نقل کرتا تھا کیونکہ ثابت کرتا تھا کہ میں شریک ہوں. حضرت بلال کی نقل کرتے ہوئے اسپیشل مؤذن مقرر کر دیا، اور وہ اذان دیتا اور بیچ میں یہ کہتا، مسلمہ کذاب کا نام لیتا وہ، اشہد ان مسلمۃ رسول اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یہ اس نے اپنا جو ہے وہ اقامت کہنے والا وہ بھی مقرر کیا ہوا تھا. حجار بن عمیر یہ اقامت کہتا تھا.
المصنف ابن ابی شیبہ کتاب الجہاد میں ہے کہ نماز میں ان کی عبادت گاہ کا امام وہ کلام پڑھتا جو اس نے خود بنایا ہوتا تھا، وہ پڑھتا تھا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے قومیت اور عصبیت کا سہارا لیا۔ ایک روز اپنے قبیلے کو بولا، ہے میرے قبیلے والو، تم قبیلہ قریش سے زیادہ حق رکھتے ہو کہ تم میں سے نبی ہو۔ تمہارے علاقے ان کے علاقوں سے زیادہ سرسبز و شاداب اور وسیع ہیں۔ تمہاری تعداد قریشیوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ تمہارے صاحب پہ جبریل آتے ہیں جیسے قریش کے صاحب پہ آتے ہیں، اور روزانہ آتے ہیں، ایسے ہی خبر دیتے ہیں جیسے محمد بن عبداللہ کو خبر دیتے تھے۔ اور سنو، محمد وفات سے پہلے مجھے نبوت میں شریک کر گئے۔ الرجال بن نخشل اور محکم بن طفیل، ان مردودوں نے پبلک میں بولا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، وہ کر کے گئے۔ وہ دونوں کو بڑی بڑی سیٹیں مل گئی۔ محکم جو ہے وہ تو وزیر تھا اس کا، دوسرا بھی یار بنا، یہ جاسوسوں سے پوچھتا رہتا تھا محمد کیا کرتے تھے، کیا بناتے تھے، جو چیز پہنچتی فوراً اس کی نقل کر دیتا۔ تو حضور کے قرآن کی طرح عبارت بناتا، حضور کے معجزات کی طرح معجزہ بناتا، مگر اللہ اسے رسوا کر دیتا۔ کوشش کرتا کہ میں ویسا کام کروں، لیکن رسوائی ہو جاتی۔ ایک مرتبہ حضور کی نقل کرتے ہوئے اس نے کنویں میں لعاب پھینکا، وہ سارا کنویں خشک ہو گیا، پانی غائب۔ ایک کنویں میں لعاب ڈالا، اس کا پانی اتنا عجیب قسم کا ہو گیا، ایسا کیمیکل اس کے اندر پیدا ہوا کہ وہ پانی جب کھجوروں کو لگایا، کھجوریں بھی سڑ گئی۔ اپنی طرف سے کنویں کے پانی کو میٹھا کرنے لگا، نبی کی مثل بن رہا۔ دو بچے لائے گئے کہ برکت کے لیے ذرا ہاتھ پھیر دیجئے، تو ہاتھ پھیرا، ایک گنجا ہو گیا، ایک ہکلا ہو گیا۔ ایک صاحب آئے، میری آنکھ میں بڑا درد ہو رہا ہے، ٹھیک کر دیجئے۔ ہاتھ اس نے پھیرا، دونوں ہی آنکھیں چلی گئی۔ یہ اللہ سب کرم کرتا ہے۔ میں اگر اول تو کوئی اتنا نہیں ہے، کوئی آ جاتا ہے نا جی دم کر دوں، کبھی کسی ملک میں گئے اس سمجھتے مولوی صاحب ہیں، تو میں ملوں میں کیا کہتا ہے، اللہ پاک کرم تو ہی کرتا ہے، میرے وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ میری لاج رکھ لے تو کرم فرما دے، عزت رکھ۔ چلو بسم اللہ پڑھ دی، آیت الکرسی پڑھ دی، تو یہ تو کرم تو میرے اللہ نے کرنا ہے، میرا کیا ہے؟ تو مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اور یہ نبی کی نقل کر رہا ہے، نبی کی مثل کون ہے بھائی؟ مسیلمۃ الکذاب، یہ مسلمان نہیں تھا، نہ ہی ہوا۔ اس نے اپنے وفد کے ساتھ اسلام نہیں قبول کیا، وفد نے کیا۔ یہ شروع میں اسی طرح تھا جیسے آج کے دور میں آپ کو مرزا قادیانی ملے گا، اس کی کتابیں ملیں گی۔ وہ بھی پہلے ایک اسکالر، ایک مناظر، ایک مصنف بن کر ابھرا، جب شہرت ہو گئی پھر اس نے اپنا کام رکھ دیا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ حضور کے حجت الوداع کے بعد کیا، اور حضور اس کے بعد 80 روز حیات رہے، ظاہری طور پر پھر دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر مل گئی کہ 27 قبائل اس کے ساتھ مل گئے ہیں، ان کے اندر وہ مسلمان بھی ہیں جو منکرین زکوٰۃ ہیں۔ تو گویا کہ یہ مسلمہ دہشت گردوں اور باغیوں کو پناہ دے رہا ہے اور دین اسلام کو بگاڑ رہا ہے، مسلم حکومت کی طاقت کو چیلنج کر رہا تھا۔ یہ خود عیسائی تھا اور سجا کے مل جانے کے بعد اگلا ہدف اس کا مدینہ کی حکومت ہے۔ ان دونوں نے مل کر مدینہ پہ حملہ کرنا تھا، تعداد بڑی زبردست تھی ان کے پاس، 40,000، مسلمانوں کی آرمی 13,000۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شرکت کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا کہ اس خطرے کو دبوچ لو۔ حضرت خالد نے وہ خط مسیلمۃ الکذاب کے وزیر محکم بن طفیل کو بھیجا کہ تم نصارہ کے ساتھ مل کر مسلم حکومت کو نقصان پہنچا رہے ہو، باز آ جاؤ۔ یہ خط خلیفہ کی طرف سے آیا ہے، مقام نبوت کا مذاق نہیں اڑاؤ، اطاعت قبول کرو، عام معافی ہے ورنہ تیار ہو جاؤ۔ آپ نے یہ خطوط اگر تفصیل سے پڑھنے ہوں تو پھر آپ واقدی کی کتاب الردہ پڑھ لیجئے، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ خطوط کی عبارات جو ہیں وہ کیا تھی۔ محکم بن طفیل نے جواباً لکھا آ جاؤ دیکھی جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید پہنچے اور مقام اقربا میں پڑاؤ ڈالا۔ آپ کے لشکر میں میمنہ پہ زید بن خطاب حضرت عمر کے بھائی، اور میسرہ پہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل اور شرحبیل بن حسنہ پہلے حملہ کر کے پیچھے ہٹ چکے تھے، ان کو شاید تعداد کا اندازہ نہیں تھا۔ جذبہ ایمانی کے ساتھ ترتیب، تنظیم اور توقیت جنگ میں بہت اہم ہوتی ہیں جناب، وقت بڑا اہم ہوتا ہے جنگ کے اندر۔ یہ دونوں حضرات بھی اقربہ میں عامل ہے۔ یہ اقربہ سعودی دارالحکومت ریاض میں شامل ہے۔ اب ریاض سے 40 کلومیٹر دور مارکا شروع ہو گیا۔ مسلم لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ مہاجرین کا جھنڈا سالم مولا ابی حذیفہ کے ہاتھ، انصار کی طرف سے علمبردار حضرت ثابت بن قیس۔ شروع میں ایک بمقابلہ ایک، مسلمانوں کا جذبہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے قابل دید نہیں تھا۔ مسلمانوں میں کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا
یہ کیسے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے؟ عیسائی چاہے حضور کو نہیں مانتے مگر ختم نبوت کے وہ بھی قائل ہیں. عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں انہوں نے مانا. یہودیوں نے اب کوئی نبی نہیں مانا جب حضور نے کہہ دیا کہ ختم نبوت ہے. جی جناب. ہندوؤں میں سلسلہ بند، خود مرزائیوں نے بند کر دیا. بھائی اس کے بعد کیوں نہیں تم بن رہے؟ اب تو بڑا امیر آدمی ہے نا، تو بننا نہیں بن رہا. کیوں نہیں بن رہا بھائی؟ حالات تو اب خراب ہیں، ضرورت تو اب ہے. اس نے کون سی یہ چمبے کی چیز دے دی؟ کوئی نئی چیز کیا دی ہے؟ مگر سارے ہمارے مذہب میں نبی بھیجنے میں بزد ہیں، اور جن کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی کی، کیوں بھیج رہے ہو ادھر بار بار؟ ان سارے مداریوں کو اپنے پاس لے جاؤ، ادھر کیوں بھیج رہے ہو؟ 13,000 بمقابلہ 80,000 یا 40,000. آواز آتی ہے سورۃ البقرہ والو، اے قرآن والو بڑھو. ثابت بن قیس نے دل و جان دونوں ہی دے دیے، قربان ہو گئے. ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا محمدہ یا محمدہ کا نعرہ لگا کر وہ حملہ کیا، بیچ میں چلے گئے. مسیلمہ کذاب بار بار کہہ رہا تھا مجھے جبریل نے کہا فتح تمہاری ہوگی، مجھے، کیونکہ اس کو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا 40,000 آدمی، یہ 13,000، مجھے جبریل کہہ رہے ہیں، مجھے جبریل کہہ رہے ہیں. تو یہ جھوٹ پھر بعد میں جا کے ثابت ہوتے ہیں. مجھے جبریل کہہ رہے ہیں، مجھے جبریل کہہ رہے ہیں. مگر اس حملہ کے بعد جب یا محمد کہہ کے حملہ کیا نا، تو پھر پاؤں اکھڑ گئے. مسیلمۃ الکذاب نے بھاگ کر اپنے باغ میں پناہ لی. یہ ایک قلعہ نما تھا، بڑا حدیقۃ الموت بعد میں کہلایا. یہ اس کا باغ اپنا باغ تھا، حدیقۃ الرحمان، لمبی لمبی دیواریں، اونچی اونچی. 20,000 ساتھیوں کے ساتھ اندر گیا. اب اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا. یہ شکست کی ابتدا تھی. اس کا حدیقۃ الموت میں گھسنا یہ اس کی شکست کی ابتدا تھی. اس کے پیروکاروں کو بھی پتہ چل گیا تھا. انہوں نے پوچھا اچھے بھلے ہم بھاری تھے، ہمارا پلہ بھاری تھا، یہ 150 سالہ بڈھے نے کیا کر دیا؟ ایک دم وہاں کیوں گھس گیا ہے؟ ہم تو ان کو مار رہے تھے. بس ہلکی سی کمزوری جو ہوتی ہے نا گرا دیتی ہے. حالانکہ پہلوان دونوں برابر کے ہوتے ہیں. اب مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا. وہ بار بار آگے اس کو پوچھیں، یہ کوئی اچھا سا جملہ سنا دے. دروازہ بند کر دیا. مسلمان باہر، یہ اندر. اب مسئلہ تھا کہ دروازہ کون کھولے. واہ! البراء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے کسی طرح اندر پھینک دیجئے، دروازہ میں کھول دوں گا. 20,000 دشمن اندر ہے. البراء بن مالک ان کو پکڑ کے کسی طرح دیوار سے اندر پھینک دیا. واہ کیا لڑے ہیں یار. اس لیے آپ کو صحابہ کرام کی جنگیں نہیں سنائی جاتی، کیونکہ وہ پھر آپ آگے جا کے مسئلہ بن جائے گا ان کے مذہب کا. 20,000 کے اندر ایک بندہ گیا. لو جی دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں، یوں تلواریں دونوں ہاتھوں سے چلاتے 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 گیٹ تک پہنچ گئے. ایسا لڑتے تھے کہ بہادر کام جاتے تھے. حروب الردہ جتنی ہیں ان میں حصہ نہیں ہے انہوں نے. حضور کے ساتھ بھی رہے ہیں. بڑی خوبصورت آواز تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پراگندہ بال دروازوں سے دھتکارے جانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پہ قسم ڈال دیں تو وہ ان کی محبت میں پوری کر دیتا ہے. ان میں سے ایک البراء بن مالک ہیں. دیکھا میرے نبی کا چناؤ، یہی البراء بن مالک. خالد بن ولید نے اجازت دی، آپ کو دیوار پر چڑھایا اور اندر چلے گئے. 2 تلواروں سے حملے کرتے ہوئے مین گیٹ تک پہنچ گئے. ایک کم 90 زخم آپ کے جسم کے اوپر آئے. ایک کم، مگر دروازہ کھول دیا. مسلمانوں کو باغ میں داخل ہونے کا موقع مل گیا. اب تو تلواریں یوں چل رہی تھیں، اب تو تلواریں یوں کاٹ رہی تھی گردنوں کو جیسے کچن کے اندر چھری نہیں کاٹتی سبزی کو. ٹک 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 ٹک. حدیقۃ الرحمان جسے کہتے تھے وہ حدیقۃ الموت بن گیا. خون ہی خون. بھاگے کذاب کے پاس. آپ کے پاس وہی آئی؟ جیتیں گے کہ نہیں؟ وہی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرشتے کدھر گئے؟ یہ کذاب تمہیں کیا دے گا؟ وہ بولا بس تم لڑتے رہو. جنگ بند نہیں ہو رہی تھی. حضرت وحشی جنہوں نے احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اسی حربے کے ساتھ جنگ یمامہ میں پہنچے. مسیلمۃ الکذاب کا معلوم ہوا وہ گھوڑے کے اوپر تھا. آپ نے طاق کر نیزہ مارا. نیزہ جو ہے وہ بیلی بٹن سے کراس کرتا اور نیچے سے نکل گیا. گرا اوپر سے نیچے دھڑم کر کے. 150 سالہ بڈھا نیچے گرا. اسی وقت خالد بن ولید کا تیر آیا، سینے کے اندر پیوست ہو گیا. جس وقت انہوں نے حربہ مارا تھا نا، جب وہ گھوڑے کے اوپر تھا، اسی وقت ہی ایٹ اے ٹائم جو ہی یہ نیچے گرا
تو عبداللہ بن زید انصاری نے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ دی۔ مر تو یہ حضرت وحشی کے نیزے سے ہی گیا تھا، باقی لوگوں نے جھوٹے نبی کو ثواب سمجھ کر مارا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ مہر ثبت ہو جائے۔ 7 بندوں نے مارا اس کو۔ سب سے پہلے حضرت وحشی، ابو دجانہ، خالد بن ولید، خداش بن بشیر، عبداللہ بن زید، حضرت امیر معاویہ، عدی بن سہل، ان سارے بندوں کا حصہ ہے۔ جنگ یمامہ ایک ہولناک جنگ تھی، 13,000 بمقابلہ 40,000 80,000، 20,000 سے زیادہ منکرین ختم نبوت کو قتل کیا گیا، 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ اب حدیقۃ الموت علاقہ اقربا کے وسط میں آتا ہے، یہاں قریب آپ کو 500-600 صحابہ کی قبور ملیں گی۔ چاہیے تھا وہاں ایک عظیم یادگار ہوتی، تاریخ اسلام سے دور رہے عوام اس ایجنڈے کے حامی محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اقتدار ملتے ہی سب سے پہلے آغاز اپنے علاقے سے کیا۔ قبیلہ حنیفہ کو خوش کرنے کے لیے ختم نبوت کے سپاہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب کی یادگار جو آپ کی قبر کی صورت میں تھی اسے بھی مسمار کر دیا اس نے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کی فصیل پہ اذان دلوائی، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ قتال رکتے رکتے زور کی نماز کا وقت چلا گیا۔ آپ نے عصر کی نماز کے اندر پھر پہلے زور کی پڑھائی پھر عصر کی پڑھائی۔ جمال علی الحلاق نے کمرے میں بیٹھ کر حقیقت کا قتل کر کے غیرت کو مار کے لفظوں کو زندہ کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمہ امن پسند تھا۔ جمال صاحب آپ واقعی بغدادی ہیں تو ایک بات بتائیں، آپ کے ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ کی حکومت کے خلاف، دستور کے خلاف، منشور کے خلاف کوئی کرے اور آپ کے ملک کا دشمنوں کو پناہ دے اور آپ کے ملک کے دشمنوں کو پناہ دے، آپ کی حکومت پکڑے گی یا موازنہ کرے گی؟ اس ملک کے باغیوں نے یہ کیا تھا تو یہ کر رہے ہیں، انہوں نے ملک پہ قبضہ کر لیا تھا، ان کو بھی بغداد پہ قبضہ کرنے دو۔ میں جس دن بغداد گیا تھا فوجی تھی، تو کیوں پریشان تھے آپ لوگ؟ سوچ کے جواب دیجئے گا۔ مسیلمۃ الکذاب کا عذاب کا گڑھا موجودہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے شہر الجبیلہ میں ہے۔ جو لوگ مزید پڑھنا چاہیں ختم نبوت کو، وہ مفتی سید مبشر رضا قادری کی کتاب پڑھیں۔ اور بھی بڑی کتب میں نے پڑھی لیکن یہ بھی میرے پاس تھی تو میں نے اس کا نام لے دیا، بہت اچھا لکھا۔ اور جو لوگ اس ٹاپک پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد دوران شیخ الاسلام والمسلمین، 1 کروڑ آدمیوں نے جن کا جنازہ پڑھا، حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو ضرور یاد رکھیں۔ میں اگلے مضمون الاسود الانسی جو ہے اس پہ کچھ گفتگو اس میں کچھ گفتگو کروں گا، ختمہ نبوت پہ کچھ کروں گا۔ ہمیں کسی نبی کی اب مزید ضرورت نہیں ہے، ہمارا نبی سب کچھ ہمیں دے گیا ہے۔ الفاتحہ برائے شہدائے ختم نبوت، شہدائے یمامہ، شہدائے اسلام۔